چکے ہیں، کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اور یہ بات یاد رکھیے، پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو تم کام کرتے ہو دین کا سمجھ کر، لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ دین کا کام کر رہا ہو، معاشرہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن تمہاری نیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس عمل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت ہے، اور نیت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ نیت دل کے اندر ہے، وہ اللہ والی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے، زمانہ پورا بھی جانتا ہے اس بات کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا خیال، تمہارا پروگرام اصل کیا ہے۔ پورا معاشرہ اس چیز سے واقف نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس سے واقف ہے۔ تو کل قیامت کو جب حساب ہونا ہے تو اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ حساب ہے، کوئی چیز تیسری آنے والی نہیں ہے بیچ میں۔ اور یہ اتنا واضح صاف شفاف ہے، فرمایا کہ یہ تیرے سامنے تیری مرتب کی ہوئی ہے کہ دل کی کتاب، تو آج سمجھتا ہے کہ میری تعلیم کوئی نہیں، اس لیے میں کہاں کتابیں لکھ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھ کہ ہم میں ہر شخص اپنی کتاب کو درج کر رہا ہے، اور ویسی کتاب ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پوری زندگی کی کتاب ہوگی۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کتنی صاف بات فرما دی اللہ رب کریم نے۔ کتاب کھولے گا، کہے گا کہ یہ میری کتاب کو کیا ہو گیا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، زندگی میں چھوٹا ہے چھوٹا عمل تھا وہ بھی اس میں درج ہے، بڑی بڑی باتیں تھی وہ بھی اس میں درج ہے، الا احصاها، ہر چیز کو اس نے حساب میں کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور نہیں یہ اتنی بات نہیں ہے، بلکہ آج تم ٹی وی کی سکرین پر جب دیکھتے ہو کہ یہ قائد تو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے قائد اعظم کو، لیکن اس کے باوجود آج ہم ٹیلی ویژن پر کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ نے فرمایا کہ تم ووجدوا ما عملوا حاضرا، تیرا کیا ہوا عمل تیرے سامنے حاضر ہو جائے گا کہ یہ تو ہے۔ اسے ہی کہا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کہیں تک ضرورت نہیں پڑے گی کہ بابا جی آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا تھا، آپ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا تھا، نہیں، میرے اعمال کے حساب کتاب کریے، میرے ہاتھ اور پاؤں ایک بیٹھ کریں گے، یہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے، تیسرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ آ کر بتاؤ یہ کیا کرتے رہے۔ زبان بند ہے، جس مالک نے آج سے زبان دی ہے وہ مالک زبان کو بند کر لے گا، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ان بدبختوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت کہیں گے کہ اللہ یہ کان تو نہ دیے تھے جو سنتے تھے اب سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی جو کل تک دیکھتی تھی اب تو دہا گئی ہیں، کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ایک بار دنیا میں کبھی دیکھ دے، میں جو عمل چھوڑ آیا وہ کروں۔ فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو کہنے والے کہہ رہا ہے، یہ ایک بڑ ہے جو ایک بکواس ہے جو کرنے والا کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو صحیح معنوں میں اپنے دل میں بٹھا کر اپنی زندگی کے جس بھی حصے میں پہنچ چکے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے اس راہ کا مسافر سمجھتے ہوئے کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہماری درخواست کے بغیر، ہم میں سے کسی نے درخواست نہیں دی تھی کہ میں فلاں پر پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں لڑکا چاہتا ہوں مجھے لڑکی نہ بنا، کوئی درخواست نہیں تھی، مالک نے خود بنا کر بھیج دیا، اسی مالک نے بچپن چھین کر جوانی دے دی، اسی مالک نے جوانی سے بڑھاپا دے دیا۔ ہم اپنے جسم پر بھی اتنا قدرت نہیں رکھتے جسے میں اپنا سمجھتا ہوں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اتنا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ میں آج اس ٹانگوں کے اندر جو رب کریم نے شکت دی ہے مجھے، میں اس شکت کو قائم رکھ سکوں۔ آج رب نے مجھے نظر دی ہے تو میں اس نظر کو قائم رکھ سکوں، آج اس طاقت دی ہے ہاتھ کے اندر، میں اس طاقت کو ہاتھ
چکا ہے وہ گزر چکا ہے. آج سے کم ہم یہ اپنا خیال کر لیں کہ اللہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ کے لیے میں اپنی زندگی کو محتاط کر لوں. جو وقت مجھے ملے احتیاط کے ساتھ، ہر وقت استعاری کے ساتھ، ہر وقت وہ مسافر کی طرح کہ اب میں سفر میں ہوں، کب میرا سٹاپ آئے گا، میں اتر جاؤں گا. تو جب میں اتر جاؤں گا تو میرے پاؤں کی سکت باوجود اس کے طاقتور ہے کوئی نہیں ہوگی. لوگوں کو گندا ہوگا، مجھے اٹھا کر لے جایا جائے گا. میں آج خود نہاتا ہوا اپنے جسم پر خوشبوئیں لگاتا ہوں، میرے نہلانے والے اور ہوں گے، خوشبوئیں لگانے والے اور ہوں گے. آج میں لباس پہنتا ہوں، دوسرے کمرے میں چھپ کر جا کر پہنتا ہوں، کل مجھے اس نن کے جسم پر لباس پہنانے والے کوئی اور ہوں گے. میرے بھائی پھر کوئی صورت نہیں ہوگی، میں ہوں گا، میرا عمل ہوگا. اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے اعمال کو صحیح معنوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.